بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو اس وقت مینڈک اور چھپکلی آپ کے پاس کیوں آئے تھے؟ مگر مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو ناظرین قدر، اللہ تعالیٰ عز و جل کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی قوم چاند، ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتی تھی، ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم چاند کو اپنا معبود مانتے ہو، حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ چاند آخرکار ڈوب جاتا ہے، لیکن میرا خدا وہ ہے جو کبھی نہیں ڈوبتا۔ میں نے سورج کو مشرق کی طرف سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم اس کی پوجا کرتے ہو اور اسے اپنا خدا مانتے ہو، اور پھر سورج مغرب کی طرف جا کر غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرا خدا کبھی نہیں ڈوبتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو یہ بت تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان۔ بعد ازاں نمرود سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمرود، میرا خدا وہ ہے جو کہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ نمرود نے یہ سن کر کہا کہ زندگی اور موت میں بھی دے سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کروا دیا اور ایک قیدی کو قید سے آزاد کر دیا، اور پھر کہنے لگا کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو کہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے۔ اگر تم واقعی خدا ہو تو تم مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا دو۔ یہ بات سن کر نمرود عاجز آ گیا کیونکہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، بعد میں نمرود کے حکم سے آگ جلائی گئی، جو کہ ایک قول کے مطابق 1 ہفتہ جلتی رہی اور دوسرے قول کے مطابق 1 مہینہ جلتی رہی۔ بعد میں اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن آگ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام آگ میں گئے تو وہاں ایک مینڈک آیا، اس نے اپنی ہمت اور بساط کے مطابق اپنے منہ سے آگ پر پانی ڈالتا رہا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا۔ پھر ایک چھپکلی آئی، اس نے آپ پر پھونکنا شروع کر دیا تاکہ آگ میں تیزی ہو اور اس کی تپش میں اضافہ ہو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چھپکلی کو ایک ضرب یعنی پہلی ضرب سے مارے گا تو اسے 100 نیکیاں ملیں گی، اور جو دوسری ضرب میں مارے گا اسے 50 نیکیاں، اور جو تیسری ضرب میں مارے گا اسے اس سے بھی کم نیکیاں ملیں گی۔